أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سورۃ النساء آیت نمبر 23. اس آیت کی تفسیر اس سے پہلے بھی گزر چکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 22 اور 23 میں 2 آیتوں میں، جس میں سے زیادہ تر 23ویں آیت میں کن کن رشتہ داروں سے یا کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی کچھ ترتیب بتائی ہے، جسے سمجھنا کافی ضروری ہے. 3 قسم کے رشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں ان کو حرام قرار دیا ہے. ان کے علاوہ قرآن مجید میں یہ 2 آیتوں کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایسے رشتوں کا ذکر نہیں ہے، صرف اسی جگہ پر اس کا تذکرہ ہوا ہے. بقیہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے احکامات نازل فرمائے ہیں، لیکن کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کن سے نکاح نہیں کیا جائے گا، اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر اہتمام کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اللہ نے سورہ نساء کو یہ اہمیت بخشی ہے، خاص طور پر وراثت سے متعلق اور رشتوں سے متعلق. تو اس میں 3 طرح کے ایسے رشتے ہیں جو حرام ہیں، جن میں 7 نسبی رشتے ہیں. 7 نسبی رشتے، 7 رضاعی رشتے اور 4 سسرالی رشتے. تمام کو جوڑا جائے تو مکمل یہ 18 رشتے ہوتے ہیں، 18 عورتیں ہوتی ہیں، 18 قسم کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو نسبی 7 رشتے ہیں اس کی تو وضاحت کر دی. بقیہ جو رضاعی 7 رشتے ہیں اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے. تو ایک حدیث کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اتنے ہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں. وہ ایک ضابطہ بتا دیا گیا، اصول بتا دیا گیا. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے نسبی 7 رشتے حرام ہیں ایسے ہی رضاعی بھی 7 رشتے حرام ہیں. اب رضاعی 7 رشتے کون سے حرام ہیں اگر اس کی تفصیل معلوم کرنی ہے تو نسبی 7 رشتے پڑھ لیں تو رضاعی 7 رشتوں کا علم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نسبی 7 رشتوں کا ذکر فرما دیا. حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے تمہاری ماؤں سے رشتہ حرام ہے، نکاح حرام ہے. ماں ہے
تو ماں کے ساتھ اس میں نانی دادی یہ سب شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں سے رشتہ حرام ہے، بیٹی ہے، اسی طرح سے پوتی ہے، نواسی ہے، ان سب سے رشتہ حرام۔ اور تمہاری بہنیں، اب وہ بہنیں سگی بہنیں ہوں، اللاتی بہنیں ہوں یا اخیافی بہنیں ہوں۔ اللاتی بہن کا مطلب جن کی باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، دونوں کی باپ ایک ہیں، لڑکا اور لڑکی ہے، ان دونوں کا باپ ایک ہے لیکن دونوں کی ماں الگ الگ ہے، اس کو اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں۔ اور اخیافی بھائی بہن کہ جن کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، یہ لڑکا اور یہ لڑکی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، کہ اس عورت نے دو الگ الگ مردوں سے نکاح کیا تھا، پہلے ایک مرد سے نکاح کیا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، پھر اس مرد سے طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی یا اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے مرد سے اسی عورت نے نکاح کیا تو اس سے ایک لڑکی ہو گئی، تو عورت تو وہی ہے، تو دونوں کے لیے ماں وہی ہے، لیکن لڑکے کا باپ دوسرا تھا اور لڑکی کا باپ دوسرا ہے۔ تو اس طرح سے بہنوں میں چاہے ماں باپ ایک ہو دونوں کے، یا اللاتی بھائی بہن ہو یعنی باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، یا اخیافی بھائی بہن ہو ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، تو ان تمام بھائی بہنوں کا آپس میں رشتہ حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، باپ کی بہن، اب اس میں باپ کی وہ سگی بہن ہو یا باپ کی اللاتی بہن ہو یا باپ کی اخیافی بہن ہو، باپ کی بہنوں سے نکاح حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، خالہ ماں کی بہن کو کہتے ہیں، تو ماں کی بہن سگی بہن، ماں کی اللاتی بہن اور ماں کی اخیافی بہن، تینوں قسم کی بہنیں یہاں پر اسی طرح سے ماں کی بہن ہو، دادی کی بہن ہو، نانی کی بہن ہو، یہ تمام حرام ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بھائی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں جس کو بھتیجی کہتے ہیں، اور بہن کی بیٹیاں جن کو بھانجی کہتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ تو یہاں تک کہ یہ 7 مکمل ہو جاتے ہیں، یہ 7 رشتے یا 7 عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ان کو نسبی رشتے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضائی 2 رشتوں کا ذکر کیا، رضائی ماں کا اور رضائی بہن کا۔ حالانکہ حدیث نبوی کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں یا وہ تمام رضائی رشتے کی عورتیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے جتنی عورتوں سے نسبی رشتوں میں نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ان کی تعداد، نسبی کی تعداد 7 ہو رہی ہے، تو رضاعت کی یہاں 2 کا ذکر کیا گیا ہے، بقیہ جو 5 ہے وہ 5 انہی 7 کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں، جو نسبی 7 رشتے ہیں انہی کے ذریعے۔ اس کا مطلب رضائی ماں سے رشتہ حرام۔ رضاعت کا ذکر اس سے پہلے گزر گیا کہ رضاعت کے لیے رضاعتی جو رشتہ ہوتا ہے یا رضاعت، یہ ثابت ہونے کے لیے 2 سال کی شرط ضروری ہے۔ بچہ 2 سال سے کم عمر میں اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس سے اس کا وہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے، وہ عورت رضائی ماں بن جاتی ہے۔ 2 سال کے بعد اگر پیتا ہے تو اس سے وہ رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پینے کی تعداد بھی متعین ہے کہ کم سے کم وہ 5 مرتبہ پیے، 5 مرتبہ وہ منہ لگائے اپنے اختیار سے چھوڑ دے، پھر منہ لگائے اپنے اختیار سے چھوڑ دے۔ اس طرح سے اگر وہ 5 مرتبہ کرتا ہے، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، سال بھر میں، 2 سال کی جو مدت ہوتی ہے، اس کی 2 سال کی عمر کے اندر کبھی بھی
ہو سکتا ہے پیدا ہونے کے چند دن کے بعد ماں ہاسپٹل میں ہے اور اب بچے کو دودھ کی ضرورت تھی، کسی عورت نے اس کو دودھ پلا دیا، 1-2 دن 3 دن تک پلایا اس کو، یا 1-2 مرتبہ پلایا، پھر بعد میں 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، یا 1 سال کے بعد پھر کبھی پلا دیا۔ اور اس کی 2 سال کی عمر کے دوران میں اس نے 5 مرتبہ پلا دیا، تب اس سے رشتہ رضاعی رشتہ ہو جائے گا۔ اگر 2 مرتبہ 2 سال کے اندر پلاتی ہے وہ عورت، اور پھر 2 سال کے بعد باقی 3 مرتبہ وہ عورت پلاتی ہے دودھ، تو اس سے رضاعی رشتہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کا بھی یہاں پر خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، تو ان میں سے صرف ماں کا ذکر کیا اور بہن کا ذکر کیا ہے، رضاعی ماں اور رضاعی بہن۔ تو ماں اور بہن کے علاوہ بیٹی ہے، رضاعی بیٹی، یعنی اس عورت کا جو شوہر ہے وہ رضاعی باپ ہو جائے گا، اور جس نے دودھ پیا ہے وہ اس مرد کے لیے یہ اس کی بیٹی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے پھوپھی ہے، اب پھوپھی کا مطلب وہ عورت کے شوہر کا بھائی، شوہر کی بہن، خالہ کا مطلب وہ عورت کی بہن، اور اسی طرح سے بنات الاخ و بنات الاخت، رضاعی بھائی کی بیٹیاں اور رضاعی بہن کی بیٹیاں۔ تو رضاعی بھائی کی بیٹیاں، رضاعی بہن کی بیٹیاں، ان سے بھی رشتہ حرام ہے۔ تو اس طرح سے 7 یہ رضاعی رشتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسرالی رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ترتیب میں اس سے پہلے کی جو آیت تھی، آیت نمبر 22، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، باپ کی بیویوں سے نکاح مت کرو، باپ کی بیویوں سے نکاح کرنے سے منع کیا۔ اور پھر اس 23ویں نمبر آیت میں بیٹے کی بیویوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اپنے بیٹوں کی بیویوں سے رشتہ مت کرو۔ اسی طرح سے بیوی کی ماں سے رشتہ کرنا منع ہے، بیوی سے ماں یعنی ساس سے رشتہ کرنا منع ہے۔ بیوی سے جس عورت سے نکاح ہوا ہے اس عورت سے صرف نکاح کی بنا پر ہی ساس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، صرف نکاح کرنے کی بنا پر، چاہے اس عورت سے اس کی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، صرف عقد نکاح ہو گیا کسی خاتون سے اور پھر وہ رہنے لگے ساتھ میں تو اس کے ساس حرام ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے، یا عقد نکاح ہوا اور عقد نکاح ہوتے ہی تھوڑی دیر میں طلاق بھی ہو گئی، یا پھر لڑکی کا انتقال ہوا یا لڑکی نے خلا لے لیا، رشتہ ختم ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی تھی دونوں کی، تب بھی وہ ساس اس کے لیے حرام ہے۔ اس کے الٹ ہے کہ جس عورت سے اس کا نکاح ہوا ہے اگر اس کی بیٹی پہلے سے موجود ہے، جس کو ربیبہ کہتے ہیں، ربیبہ کہ ہم نے کسی عورت سے نکاح کیا، کسی اور شوہر سے پہلے سے اس عورت کے پاس بچی موجود تھی، اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد اگر ملاقات سے پہلے اس سے طلاق ہو جاتی ہے یا خلا ہو جاتا ہے یا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ آدمی چاہے کہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے تو جائز ہے، اس بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نکاح کرنے کے بعد یہ میاں بیوی ساتھ میں رہنے لگے، دونوں کی ملاقات ہو گئی، تب اس کے بعد اب اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو بیوی کی بیٹی سے نکاح کے لیے ایک شرط لگائی گئی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس بیوی کے ساتھ اس کی ہم بستری نہ ہوئی ہو، بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے تب اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کو طلاق دینے کے بعد یا اس کا نکاح ختم ہو جانے کے بعد کسی بھی طریقے سے۔ لیکن اگر اس سے ایک مرتبہ بھی ہم بستری ہو گئی تو پھر اس کی بیٹی سے زندگی بھر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے بعد بعض رشتوں کا ایسے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ ان سے نکاح کیا تو جا سکتا ہے لیکن بعض شرطوں کے ساتھ. اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، بعض حالات میں حرام ہے. جیسے جس عورت سے ہم نے نکاح کیا ہے اس کی بہن یعنی سالی جس کو ہم کہتے ہیں، تو بیوی کی بہن سے رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا ہے، وقتی طور کے لیے حرام ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ عورت ہمارے نکاح میں ہے. عورت ہمارے نکاح میں ہے تو عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. جب اس سے طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کی بہن سے نکاح جائز ہے. یہاں پر ایک وقت میں دونوں کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. دو سگی بہنوں کو دونوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا. البتہ ایک کو طلاق دینے کے بعد یا ایک کی خلا کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ عورتیں ہیں جن کو جمع کرنا ایک ساتھ حرام ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیا ہے کہ لا تنکح المرأة علی عمتها ولا خالتها، کہ جس عورت سے ہم نے نکاح کیا ہے اس کے رہتے ہوئے، نکاح میں اس کے رہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا اور نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے. وہ خالہ سے نکاح جائز تو ہے لیکن اس صورت میں جبکہ یہ عورت ہمارے نکاح میں نہ ہو. خالہ کا مطلب یہ جو موجود ہے یہ بھانجی ہوگی، تو یہ نکاح میں اگر نہیں ہے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں. جب تک یہ نکاح میں موجود ہے تب تک کہ اس کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے. یعنی ایک وقت میں ایک آدمی کے زوجیت میں خالہ اور بھانجی نہیں رہ سکتے. اسی طرح سے ایک وقت میں ایک آدمی کی زوجیت میں بھتیجی اور پھوپھی نہیں رہ سکتے. جس عورت سے ہم نے نکاح کیا ہے اس کی پھوپھی سے بھی اس کے رہتے ہوئے نکاح حرام ہے. اگر اس کو بھتیجی کو جو بیوی ہے اس کو اگر طلاق دے دی جائے، اس کا نکاح ختم ہو جائے تو اس کی پھوپھی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ہوتے ہوئے زوجیت میں باقی رہتے ہوئے اس کے پھوپھی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ نکاح ایسے ہیں جو وقتی طور کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، شرط کے ساتھ ہے. سالی سے نکاح، پھوپھی سے نکاح، بیوی کی پھوپھی سے، بیوی کی خالہ سے، یا پھر بیوی کی بھانجی سے. بیوی خود خالہ ہے اس کی بھانجی ہے، یا بیوی کی بھتیجی سے، یہ خود پھوپھی ہے اس کے لیے. تو ان سے نکاح اس وقت ہوگا جب ان میں سے ایک کا طلاق ہو. دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر ایسی عورتوں کا بھی ذکر ہے جن سے نکاح جائز نہیں ہے. تو ان میں سے ایک سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرہ عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا. کافرہ عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حرام ہیں، مسلم مرد کے لیے کافر عورتیں حرام ہیں، اور اسی طرح سے مسلم عورتوں کے لیے کافر شوہر حرام ہیں. نہ مسلمان مرد کسی کافر عورت سے نکاح کر سکتا ہے، نہ کوئی مسلم خاتون کسی کافر مرد سے نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح ایک وقت میں ایک آدمی کے لیے 4 نکاح کی اجازت ہے. 4 نکاح کی اجازت ہے. 4 سے زائد ایک وقت میں اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. لیکن 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے اور وہ 5واں نکاح کر لے تو بیوی 5ویں ہو جائے گی، لیکن اس کے زوجیت میں اس وقت 4 ہی رہیں گے. اگر اس نے پھر کسی کو طلاق دے دیا اور یہاں پھر 3 باقی رہ گئے، پھر کسی اور سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 4، 5، 6، 7 اس طرح کے
ان کی زندگی میں اتنی بیویاں بن جائیں. بعض مرتبہ ہم بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں اس طرح کے تعداد پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تقریباً 8 بیویاں تھیں. جب بیویوں کی تعداد بتائی جاتی ہے تو 8 بتائی جاتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ہو سکتا ہے پڑھنے والے کو شبہ ہو جائے یہ کیسے 8 بیویوں سے نکاح ہوا ان کا. تو 8 بیویوں کا مطلب مکمل تعداد جو ان کی زندگی میں آئی ہیں بیوی بن کر عورتوں کی، وہ 8 ہیں. ایک وقت میں 8 نہیں رہی، اب انہوں نے نکاح کیے، ایک وقت میں 2 کیے، 3 کیے یا 4 کیے، اور پھر ان میں سے کسی کو طلاق دے دیا، پھر دوسرے سے نکاح کر لیا. کسی نے خلا لے لیا تو پھر دوسرے سے نکاح کر لیا، کسی کا انتقال ہوا تو پھر دوسرے سے نکاح کر لیا. اس طرح سے ایسے ملانے کے بعد یہ 8 کو پہنچتے ہیں. ایسے ہی کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کی تعداد بھی غالباً 7-8 ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کی تعداد بھی اسی طرح سے ہے. لیکن یہ اس تعداد کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی بیویاں ان کے نکاح میں ایک وقت میں ہوتی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 بیویاں ہوتی تھی، اور کبھی ان کو طلاق ہو جائے یا انہوں نے خلا لے لیا یا پھر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر کسی اور سے نکاح کرتے. تو اس طرح سے وہ بیویوں کی تعداد بڑھ گئی. تو 4 کے بعد نکاح، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح، یہ بھی حرام ہے. اب جو 4 کے بعد والی جو عورت ہے، کیا اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ نہیں، بس ایک شرط کے ساتھ کہ جب تک کہ یہاں 4 موجود ہے تب تک کہ اس سے حرام ہے. جیسے یہاں پر سے ایک کم ہو جائے تو اس سے نکاح جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی جو نکاح کی حرمت ہے یہ وقتی طور کے لیے ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نکاحوں کا یا بعض خواتین کا، عورتوں کا یہاں پر ذکر کیا. اسی طرح سے شوہر والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کا شوہر پہلے سے موجود ہیں، جن کا شوہر پہلے سے موجود ہے. بعض مرتبہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی کرتے ہیں، اور پھر عورت گھر سے غصے میں نکل جاتی ہے، یا شوہر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، وہ اپنے گھر چلے جاتی ہیں، رہنے لگتے ہیں. 1 سال 2 سال بات چیت نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر یہاں باپ ان کا نکاح کسی اور جگہ کرا دیتا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور جگہ کرا دیتا ہے. پہلے سے کوئی تعلق نہیں رہا، 1 2 سال گزر گئے، ان سے کوئی تعلق، کوئی بات چیت، کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا. اس نے بھی چھوڑ دیا اور انہوں نے بھی اس کو بھلا دیا. ہو سکتا ہے وہ لڑکے نے کسی اور جگہ نکاح کر بھی لیا ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ جب لڑکے نے نکاح کر لیا تو پھر ہم اپنی بیٹی کو کیوں رکھیں، ہم بھی اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور جگہ کر دیتے ہیں. تو یہ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے کی نکاح میں موجود ہے تب تک کہ اس عورت سے کسی مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ محرمات میں سے یہ عورت ہوگی، کیونکہ یہ شوہر والی عورت ہے. اس نے اس کو چھوڑا ہے، ناراضگی سے گھر واپس کر دیا ہے، طلاق دیا نہیں ہے، اس نے خلا لیا نہیں ہے. جب تک کہ وہ طلاق نہ دے یا یہ خلا نہ لے اس کا رشتہ ختم ہوگا ہی نہیں. 50 سال تک کے میاں بیوی الگ ہو جائیں، بات چیت بند کر لیں، مکمل ہر قسم سے تعلقات ختم کر لیں، شکل و صورت تک بھول جائیں دوسرے کی، تو بھی رشتہ باقی رہے گا. رشتہ ختم ہونے کے لیے یا تو شوہر نے اس کو طلاق دینی ہے یا پھر بیوی نے خلا لینی ہے. جب تک کہ یہ کاروائی مکمل نہیں ہوتی ہے تب تک کہ وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے تک کہ اس عورت کا نکاح کہیں اگر کیا جاتا ہے تو وہ محرمات میں سے ہوگی، وہ آئندہ نئے آدمی کے لیے وہ عورت حرام ہوگی. تو ایسے نکاح ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہوتے ہیں، لوگ اس کا اہتمام نہیں کر پاتے.
لوگ سمجھتے ہیں بس ختم ہو گیا، بات چیت نہیں ہے، اب تعلقات نہیں رہے، رشتہ ختم، 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اب کہاں کا رشتہ رہا؟ تو کتنے بھی سال ہو جائیں، بات چیت ختم ہو جانے سے رشتے ختم نہیں ہو جاتے، تو وہ رشتہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو خاص طور پر ایسی عورتیں یا ایسے نکاح معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو محرمات کے اندر ایسی عورتیں جن کا شوہر ہے، چاہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو، بہرحال کئی زمانہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، وہ نکاح ٹوٹا نہیں ہے طلاق یا خلا کے ذریعے، تب تک کہ اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے کسی عورت کو 3 طلاق دے دی، 1 طلاق دی، عدت سے پہلے رجوع کر سکتا ہے، عدت کے بعد اب رجوع نہیں کر سکتا، عدت کے بعد رجوع کرنا ہے تو اس کو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ 1 طلاق کے بعد عدت کے دوران اگر وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو رکھ لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن عدت ختم ہو گئی تو اب اس کے لیے نیا نکاح کرنا ہوگا، نیا نکاح کرے گا نئے سرے سے، تبھی جا کر وہ نکاح میں آ سکتی ہے۔ یا اس نے 1 طلاق دیا تھا، رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دیا اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی، تب بھی اس کو نئے سرے سے نکاح جدید، نیا نکاح کرنا پڑے گا، تبھی وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے، ورنہ نہیں بن سکتی۔ اور معاشرے کے اندر یہ گناہ بہت ہو رہا ہے، طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد میاں بیوی غصے میں مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے بات چیت بند کر دیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ پھر ایک زمانہ گزر جانے کے بعد کچھ لوگ پھر صلح صفائی کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چلا 6 مہینے کے بعد دونوں کو ملا دیا گیا، دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، بات چیت ہو گئی، صلح ہو گئی، کچھ معاہدے طے ہوئے، تم نے فلاں کام نہیں کرنا، تم نے فلاں کام نہیں کرنا، تم یہ دو، تم یہ لو، اس طرح کی باتیں ہو گئی، صلح کر کے بیٹی کو اس لڑکے کے گھر پہ چھوڑ آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب دونوں کا گھر دوبارہ بس گیا۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اب یہ رشتہ نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ ایک لڑکی کو ایک اجنبی آدمی کے پاس چھوڑ کر آ گیا ہے، اس لیے کہ جب طلاق ہو پہلی یا دوسری اور عدت ختم ہو جائے تو عدت ختم ہونے کے بعد اگر اس کو رکھنا ہے دوبارہ اس کے ساتھ میں، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کے لیے نئے سرے سے نکاح پڑھایا جائے، اسی سے، کسی دوسرے سے نہیں، اسی سے نئے سرے سے نکاح پڑھایا جائے، نکاح پڑھا کے پھر اس کے ساتھ رکھا جائے۔ اور اگر یہ 3 طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاق اس کی طرف سے ہو جاتی ہیں، تب ایسی صورت میں پھر کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پھر وہ آدمی اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا ہے، وہ زندگی بھر کے لیے اس کے لیے حرام ہے، وہ زندگی بھر کے لیے حرام ہے۔ اللہ ہے کہ اب وہ کسی عورت سے، وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرے، وہ کہاں نکاح کرے گی، کدھر جائے گی، پھر کبھی اس کی زندگی میں 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال کے بعد کبھی ان کے درمیان انبن ہو گئی، پھر اس نے طلاق دے دیا، پھر اس سے یہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یعنی وہ آدمی کہیں، وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور پھر وہ کبھی زندگی میں وہاں پر بھی اگر اس کا نکاح ٹوٹ رہا ہے، تب یہ آدمی کو پتا چلا کہ ہماری جو پہلی بیوی تھی اس کا نکاح فلاں جگہ ہوا تھا، فلاں شہر میں ہوا تھا، وہ شوہر نے بھی طلاق دے دیا ہے، تو چلو اب ہم ان سے دوبارہ نکاح کر لینا چاہتے ہیں، تو اب وہ کر سکتے ہیں، اب وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا زیادہ تر نہیں ہوتا، ایسا زیادہ تر نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ طلاق ایک جگہ سے ہو جائے اور پھر اس عورت نے کسی اور دوسری جگہ نکاح کر لیا تو 1-2 دن میں طلاق ہو ہی جائے، نہیں ہوتا ایسا۔ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی عورت وہیں پر رہ جائے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ بنایا گیا ہے، چونکہ یہ محرمات کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر، حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر، یعنی حرام رشتے کو حلال کرنے والے پر، حرام کو حلال کرنے پر۔ حلال کرنے کا مطلب کیا؟ حقیقت میں حلال ہوتا ہے نہیں، حلال سمجھنے، یعنی یہ سمجھنے کہ میں نے اس کو حلال کر دیا، میں نے اس کو حلال کر دیا۔ جیسے کسی شخص نے ایک کتا لایا اور کہا کہ میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو حلال کر رہا ہوں، تو یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے جانور حلال ہوتا ہے، وہ نہ پڑھے تو حلال نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے کتا پکڑ کے لایا، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور کہا کہ اب یہ حلال ہو گیا۔ نبی نے فرمایا کہ جس پر بسم اللہ کہو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو جس پر کہو وہ جانور بھی شرط ہے، کون سے جانور پر کہنا ہے آپ کو۔ کسی پر بھی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں دیں گے وہ حلال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہاں پر وہ حلال کر لیا ہے یہ سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ حلال کرتا نہیں ہے، وہ حلال ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو تین طلاق کے بعد اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اب اس کا تعلق محرمات سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اب وہ اس کے لیے دوبارہ حلال کب ہو سکتی ہے؟ جب وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، پھر وہ زندگی میں اگر اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی، تب جا کر یہ پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ لیکن معاشرے میں یہاں پر بھی بہت زیادہ حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ دین کے نام پر ہو رہا ہے، یہ دین کے نام پر یہ حرام کاروبار۔ ہمارے پاس علماء کی ایک لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مدرسے ہیں، پورے ہندوستان میں ان کی میجورٹی اکثریت ہے مسلمانوں کی جو یہ حرام کاروبار چلا رہے ہیں۔ یعنی جیسے ہی کسی نے 3 طلاق دے دی، مفتی صاحب کے پاس پہنچے، مفتی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے، کیا کروں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں بیٹے کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اندھا آدمی ہے، آپ اپنی بیوی کو یہاں بھیج دیجئے، ان کو 10,000 روپے دیجئے، مجھے 50,000 روپے دیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کے پاس اس کی بیوی چلے جاتی ہے، وہ مفتی صاحب پکڑ کے اندھے آدمی کے پاس ایک رات کے لیے اس کی بیوی کو بھیج دیتا ہے، اور مفتی صاحب وہ آدمی سے کہتے دیکھو معاشرے میں محلے میں کسی سے کہنا نہیں ہے، آپ نے بتانا نہیں کسی سے، اور ہم نے اندھا اسی واسطے رکھا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے نکاح کرا دیا تو رات میں پسند آ گیا تو صبح اٹھنے کے بعد طلاق ہی نہ دے، وہ نہیں اب یہی بیوی اچھی ہے میرے واسطے، اب بس اس واسطے اندھے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ عورت کی شکل دکھائی نہ دے اس کو۔ تو ایک رات کے لیے اس سے نکاح کرایا جاتا ہے، سب خفیہ اڈوں میں ہوتا ہے، خفیہ کمروں میں ہوتا ہے، ایسی جگہ ہوتی ہیں، یا یہ نکاح ایسی محفلوں میں ہوتا ہے جس محفل میں لوگوں کو بلایا نہیں جاتا، رشتہ داروں کو دعوت نہیں دی جاتی، باقاعدہ مسجد میں یہ نکاح نہیں ہوتے، بڑے جو قاضی ہوتے ہیں مشہور یہ سب کے سامنے آ کر بیٹھتے نہیں ہیں، اس کا کوئی اعلان ہوتا نہیں، یہ سب خفیہ بند کمروں میں ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جس کو مفتی جانتا ہے، وہ عورت جانتی ہے، وہ عورت کا وہ شوہر جانتا ہے، اور وہ اندھا آدمی جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ جانتا ہے۔ تو ایک رات کے لیے ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے، 50-60 ہزار روپیہ، 1,00,000 2 لاکھ روپیہ مفتی لے لیتا ہے، اندھا کچھ پیسے اس کو مل جاتا ہے، اور پھر ایک رات کے بعد وہ اندھے سے کہا جاتا ہے صبح ہونے کے بعد چلو یہ دستخط کرو طلاق کے پیپر پر۔ اب بیچارہ اندھا طلاق کا پیپر اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے فلاں جگہ دستخط کرنا ہے، وہ فلاں جگہ دستخط کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا نکاح بھی ہوا زبردستی، اور پھر اس کو بیوی بنا دیا گیا اس کی عورت، اور جب صبح ہوئی تو اس کا طلاق بھی ہو گیا زبردستی۔ یعنی شوہر نے آدمی نے نکاح کیا تو اس کو پتا بھی نہیں کہ میں کیوں نکاح کر رہا ہوں، اور طلاق بھی دیا تو اسے پتا نہیں کہ میں کیوں طلاق دے رہا ہوں۔ تو دوسرے معنی میں یہ کہیے کہ مفتی نے ہی نکاح کیا، مفتی نے ہی طلاق دیا ہے۔ اور یہ سب ہوا کیسے؟ پیسوں سے۔ تو یہ جو کاروبار ہے
ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہو رہا ہے. ہر شہر میں، ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بے انتہا یہ کام ہوتا ہے، بے انتہا کثیر تعداد میں. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حدیث علماء کو، ان کی عوام کو، ان کی قوم کو یہ حرام کاری سے محفوظ رکھا ہے. ایک ہی جماعت ہے پوری دنیا کی، پورے ہندوستان کی، جو اس حرام کام سے محفوظ ہے، جن کی بیٹیاں، جن کی مائیں، جن کی بہنیں یہ حرام کاری سے محفوظ ہے. ورنہ ان کے علاوہ جو مسلک ہمیں نظر آتے ہیں، یہ مسلک کے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، اس میں ملوث ہیں، اور سب خفیہ کاروبار چل رہا ہے. اسی لیے ہم نے سنا ہے سپریم کورٹ میں جو اس سے پہلے حلالے کا مسئلہ اٹھا تھا، باقاعدہ وہ آپریشن کیا گیا تھا نیوز چینلوں کی طرف سے. دلی میں ایک مفتی صاحب سے انٹرویو لیا گیا، پکڑا گیا اس کو، تو اس نے کہا، قبول کیا کہ میں حلالے کا 1,00,000 روپیہ لیتا ہوں. ایک حلالے کا 1,00,000 روپیہ کہاں کرتا ہے؟ سب خفیہ کمرے ہیں، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، صرف لڑکا لڑکی کو پتہ ہوتا ہے، اس کے نہ باپ کو پتہ، نہ ماں کو پتہ، نہ بھائیوں کو پتہ، نہ بہن. یہ نکاح ہوتے ہیں، ایسے نکاح ہوتے ہیں. اور ایسے ہی حلالے کو، یہ جو حلالے ہوتے ہیں نا حرام کام، انہی حلالے کے خلاف جب بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اہل حدیث یہودی ہیں، یہ اہل حدیث فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اور یہ سفید پگڑی والے، بڑی بڑے جبے والے جو نظر آتے ہیں ہم کو معاشرے کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں ایک ایک میدان میں، یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ خفیہ طریقے سے. تو یہ محرمات میں سے ہیں. اللہ نے جو محرمات کا ذکر کیا ہے، ان محرمات میں سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ان میں سے ایک عورت یہ بھی ہے. جس عورت کو 3 طلاق ہو گئی، اب اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ حرام ہو گئی آپ کے لیے. وہ حلال کب ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ جب وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرے، اپنی مرضی سے نکاح کرے. نکاح زبردستی سے نہیں کرایا جاتا ہے. اسی طرح طلاق بھی زبردستی سے نہیں دیا جاتا ہے، طلاق بھی مرضی سے ہو. وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے کبھی اس کو طلاق دے دے، تب اگر کبھی دونوں کی ملاقات ہو، دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے اور تب وہاں نکاح ہو تو وہ نکاح کر سکتے ہیں. ورنہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے سیٹلمنٹ کے ذریعے جو نکاح کروایا جاتا ہے تاکہ پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کر دیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے اس کے سلسلے میں کئی مرتبہ ایسے واقعات بھی پیش آئے. پڑوسی ملک کا ایک واقعہ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ ایک کتاب ہے حلالے کی چھری. کتاب کا نام ہے حلالے کی چھری. چھری مطلب چاقو. تو اس میں ایک بڑے مالدار آدمی صاحب تھے، انہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. 3 طلاق دینے کے بعد اب مفتی صاحب کے پاس پہنچے. مفتی صاحب ایسا ہو گیا، تو مفتی صاحب نے کہا اب دیکھو حلالہ کرانا پڑتا آپ کو. تو کیسے کرانا ہے؟ تو کسی خفیہ آدمی کو، اندھے کو، لنگڑے کو پکڑ لیتے ہیں، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، ان سے نکاح کرا دیتے ہیں آپ کی بیوی کا. 1 رات کے لیے ان کے پاس رہے گی، بعد میں آپ کے پاس بھیج دیں گے. تو کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ امیر صاحب نے سوچا کہ کسی باہر کے اندھے لنگڑے کو کیوں دیں گے ہمارا جو ڈرائیور ہے یہ ہمارا رازدار آدمی ہے، ہمارا فرما بردار ہے، خادم ہے، تو اسی کو منا لیتے ہیں. تو اس کو منا لیا گیا، ڈرائیور کو، ان کی اپنی گاڑی کے ڈرائیور کو منا لیا گیا. اب وہ اس مالدار آدمی کی وہ مالدار خاتون یہ ڈرائیور کے ساتھ ادھر ادھر ان کا جانا آنا، ان کے پاس اس کی ڈرائیور کی نظر میں ان دونوں کی اچھی عزت ہے. یہ مالک لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں ہمارے، ان سے ہم تنخواہیں لیتے ہیں. بہرحال کسی طرح سے اب وہ آدمی راضی نہیں ہوتا تھا ڈرائیور، اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کسی طرح سے اس کو راضی کر لیا گیا. جیسے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد رات میں جب یہ ڈرائیور اور وہ مالکن سے جب ملتے ہیں آپس میں، تو مالکن ڈرائیور سے کہتی ہے دیکھو اب میرا تو آپ سے رشتہ ہو گیا ہے، یہ آدمی مالک جو ہے آپ کا یہ بہت بدبخت ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، پریشان کرتا ہے، اچھا شوہر نہیں ہے وہ. تو اب ہمارا نکاح تو ہو گیا ہے، کل یہ آئے گا، اس کا مفتی آئے گا پیپر لے کے، اب سے کہے گا آپ طلاق لکھ دو، آپ مت لکھنا.
اب آپ طلاق مت دینا. یہ جو گھر ہے، یہ بنگلہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ میرے نام پر ہے، یہ آدمی نے میرے نام پر رکھا ہوا ہے. تو بنگلہ بھی آپ کے پاس رہے گا، گاڑیاں بھی آپ کے پاس رہے گی، دولت بھی ہے میرے پاس. تو اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح جب یہ آدمی اور یہ مفتی آئے گا اور بولے گا آپ سے یہاں سائن کرو، یہاں سائن کرو، آپ نے سائن نہیں کرنا، کیونکہ آپ کی میں بیوی ہو گئی. تو اب شوہر کی مرضی ہے طلاق دے یا نہ دے. زبردستی کوئی تیسرا آدمی کیوں طلاق دلوائے گا؟ اس کو کیا اختیار ہے؟ وہ اب اجنبی ہو گیا، وہ ہمارے لیے اجنبی. کوئی بھی آدمی کس سے کہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وہ کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تو کہا کہ اب تم نے یہ کام نہیں کرنا. صبح ہوئی، مفتی صاحب آئے، اب پیسے ملنے والے ہیں، لاکھوں روپیہ ان کو بھی، اور وہ آدمی بھی آ گیا. چلیے یہ فارم بھر لیجیے، آپ طلاق کی دستخط کر لیجیے. انہوں نے کہا نہیں. کون سی دستخط؟ کون ہیں آپ کون؟ میں شوہر، یہ میری بیوی. تو آپ بیچ میں کہاں سے کہ میں ان کو طلاق دوں؟ عورت نے کہا نہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارا رشتہ توڑنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کیوں؟ اب چلیے یہاں سے، ورنہ پولیس میں کمپلین کر دیتے کہ یہ ہمارا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، خامخواہ ہمارے گھر میں دنگا پھیلا رہے ہیں. بڑی منت سماجت کیا، مفتی نے سر پیٹ لیا، مالک نے سر پیٹ لیا، عورت نے ماننے سے انکار کر نہیں، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا اب. تو مفتی اور وہاں سے وہ مالک آدمی بیچارے شرمندہ ہو کے واپس چلے گئے. وہ عورت نوکر کے ساتھ رہنے لگی، وہی زندگی رہ گئی. تو بعض مرتبہ ایسے حالات ہو رہے ہیں، ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں. اسی لیے مفتی لوگ کیا کرتے ہیں، اندھے آدمی کو رکھتے ہیں کہ آدمی نے دیکھنا ہی نہیں بیوی کو، ورنہ دیکھنے کے بعد پریشانی ہو جا رہی کہ وہ لوگ پسند کر لے رہے ہیں رات میں ہی. تو دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں، بولنا نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا. اور ان کو اتنا پابند کر دینا ہے کہ کسی بھی طرح باندھ کے رکھ دینا ہے کہ ہر حالت میں صبح ہوتے لکھنا ہی ہے طلاق. اس نے ایک دن نہیں، کل کرتا ہوں، کل بھی نہیں، 2 دن یا 3 دن نہیں، ایک ہی دن کے بعد. تو یہ اس طرح کے کاروبار روزانہ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک لعنت والا کام ہو رہا ہے. اور یہ علماء کر رہے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت پاکساز سمجھتے ہیں، ہندوستان کی بڑی جماعت والے، بڑی مسلک والے سمجھتے ہیں نا، وہ حرام کاروبار چلا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محرمات کا جو ذکر کیا ہے خاص طور پر قرآن مجید کے اندر، اسی واسطے تاکہ اس کا اہتمام کریں. آدمی خامخواہ رشتوں کو، خون کو، نسب کو، نسل کو ناپاک نہ کریں. نسل حلال ہو، نسل پاک صاف ہونا چاہیے انسان کی. حرام نسب، حرام خاندان اور رشتے کے اندر کسی دوسرے کی آمیزش یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے بچے کو، جو بچہ اپنے باپ کے علاوہ اپنے باپ کا نام لینے کے بجائے کسی دوسرے کا نام لیتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، باپ کا نام بدل دیتا ہے، اسے ناپسند کیا ہے. لعنت فرمائی اس شخص پر کہ آدمی اپنے باپ ہی کا نام لے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. اگر وہ باپ کا نام بدل دیتا ہے، کسی دوسرے کو باپ بنا دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ ایک وہ بوڑھا آدمی وہ باپ، یہ بوڑھا آدمی یہ بھی باپ بولنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن نہیں، جو آپ کا باپ ہے وہی باپ ہے نا. باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ آپ نہیں بنا سکتے. احترام میں آپ کسی کو والد کہتے ہیں، کسی کو بابا کہتے ہیں، کسی کو چاچا کہتے ہیں، تایا کہتے ہیں، اسے احتراماً ہوا، وہ احتراماً ہوا صرف. لیکن آپ حقیقت میں کسی کو باپ نہیں بنا سکتے. اور اس کا مسئلہ خاص طور پر پاسپورٹ وغیرہ بنانے کے وقت میں آتا ہے. جب چھوٹا بچہ ہو، کسی نے گود لیا ہوا ہو، بچپن سے گود لیا، اب بچہ بڑا ہو گیا، اب ان کو باہر جانا ہے، میاں بیوی کو ساتھ میں یہ بچے کو، یہ بچہ تو ان کا نہیں ہے، دونوں نے گود لیا ہوا ہے، دونوں کو بچہ نہیں تھا، کسی اور کا بچہ انہوں نے گود لیا ہے. تو اب پاسپورٹ میں ان کو باقاعدہ یہ بچے کا یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. تو بچے کے نام کے جو فادر کا نام جو آتا ہے تو وہاں پر وہ آدمی کا نام لکھوایا جاتا ہے. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، نہیں کر سکتے آپ ایسا.
آپ فادر کے علاوہ کوئی آپشن دوسرا اگر ہے سرپرست کے نام سے، گائیڈینس کے نام سے، تو اس میں آپ نام لکھائیں۔ اور یہ بچے کا کہیں پر بھی آپ نام لکھا رہے ہیں فلاں بن فلاں، تو بن فلاں میں اسی کا نام آنا چاہیے جو اس بچے سے بچھڑ چکا ہے، جو باپ ہوگا اس کا، اسی کا نام آنا چاہیے۔ 1 مہینے کا 2 مہینے کا تھا، تم نے رکھ لیا، اب یہ 50 سال کا ہو گیا تو بھی تمہارا نام اس کے باپ کے نام کی جگہ پر نہیں آئے گا۔ تو یہ کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا، جبکہ وہ آدمی کی ضرورت ہے وہاں پر؟ آدمی چاہتا ہے کہ اب میرے پاس ہے، بچپن سے 1 مہینے کا تھا تب سے میرے پاس رہا ہے، اگر میں اپنا نام اس کے باپ کے نام کی جگہ نہ لکھوں تو سرکاری کئی کاموں میں مجھے پریشانیاں ہونے والی ہیں۔ تب اسلام کہتا ہے نہیں، جو نسب ہے، نسل ہے، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، اس میں گڑبڑ نہیں ہونا ہے، گڑبڑ نہیں ہونا ہے، اس کا اس کو یہ بدلی تبدیلی نہیں ہوتے رہنا ہے، یہ صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہ جو آیت نازل فرمائی انسان کی نسلوں کی پاکی اور صفائی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محرمات سے محفوظ رکھے، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔